السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے عمران خان صاحب کی جو صحت خرابی کے حوالے سے ہے، اس کے کیا حقائق ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بات کر لیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جمعرات کے روز ملاقات کے لیے گئے تھے، لیکن یقیناً نہ بہنوں کو ملاقات کی اجازت ملی اور نہ ہی سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات کی اجازت ملی۔ سہیل آفریدی صاحب نے کل یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم اس وقت تک یہاں بیٹھیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی، اور انہوں نے اگر آپ دیکھیں مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس تو انہوں نے وہاں سے نہ صرف یہ کہ ایک لوگوں کو جمع کرنے کی کال دے دی، بلکہ وہاں پہ وہ انتظار کرتے رہے کہ لوگ آئیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً اگر آپ دیکھ لیں چاروں صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ اور قومی اسمبلی کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہزاروں کے قریب تو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، پھر عہدیداران ہیں، پھر جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہیں، تو کتنے لوگ رات کو وہاں پہنچے۔ ٹھیک ہے، سخت سردی تھی اور سہیل آفریدی صاحب نے جب یہ اعلان کر دیا کہ جناب تمام ورکرز بھی الرٹ ہو جائیں اور منتخب اراکین اور ساتھ ساتھ جو پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچیں، تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ کتنے لوگ اڈیالہ جیل پہنچے۔ اگر اسی طرح تحریک چلانی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تحریک تو پھر چلنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہ ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو پریس کر دیں آل آپشنز کے ساتھ، تاکہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکے۔ تو پہلے تو چلتے ہیں جناب۔ حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو یقیناً آنکھ میں تکلیف تھی اور ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وہیں پہ پروسیجر کیا جائے۔ ڈیٹیلز ابھی تک ڈاکٹرز نے نہیں دیں، چونکہ یہ میڈیکل کا ایک پروفیشن ہے جس کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کی یعنی ان کی اپروول کے بغیر ڈیٹیلز نہیں بتاتے۔ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا، تو میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی کو اس حوالے سے بتایا گیا، کیونکہ اس وقت وہی ان کے قریب ہیں اور جیل میں بھی ہیں۔ ان کی فیملی ہے، بہنیں ان کی ہیں یہاں پہ، لیکن باقی لوگ ظاہر ہے ان کے بیٹے پاکستان میں نہیں ہیں تو وہ موجود نہیں تھے، تو اسی وجہ سے بہنوں سے اس کی پرمیشن نہیں لی گئی اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی ان سے پرمیشن لی گئی۔ بہرحال ڈاکٹرز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑا زیادہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس تو آپ لے گئے، ان کا آپ شکریہ ادا کریں کہ اگر انہوں نے یہ پروسیجر کر دیا ہے اور ایک مریض کی طرح انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا۔ حالانکہ آڈ آورز میں مطلب آڈ آورز میں آپ ان کو لے جاتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کو ٹائم دیا، ان کو جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ تھی وہ کی، تو میرے خیال میں کہ ڈاکٹرز پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کا تو ایک فرض تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ یقیناً جو ایجنسیوں کے لوگ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور پورا ایریا کارڈن آف ہوگا، اس ایریے میں کسی کو اجازت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ لیٹ آورز لے کر گئے ہیں تاکہ کوئی وہاں پہ مریض نہ ہوں۔ اب جب سہیل آفریدی صاحب پہنچتے ہیں اڈیالہ جیل تو وہاں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، ان کو روک لیا جاتا ہے، وہاں پہ جو جگہ مقرر ہے وہاں سے آگے نہیں جانا دیا جاتا۔ ان کی پھر پولیس کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تحریک انصاف جو ہے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ عظیم لیڈر ہیں، تو ان کو جیل سے کیوں نکالا گیا اور ان کی فیملی کو پتہ نہیں چلا، تو لہٰذا ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی، ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ پولیس کے اہلکار وہاں پہ ایس ایچ او وغیرہ کھڑے تھے، لیکن وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس صورتحال میں سلمان اکرم راجہ نے بھی کافی تھوڑی سی اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اور پھر سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ نے
یہ کہہ دیا کہ تمام ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز سارے کے سارے جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر جمع ہو جائیں، اور ورکرز بھی جو قریب ہیں، جو عہدیدار قریب ہیں پنڈی اسلام آباد میں، وہ بھی آ جائیں۔ تو یہ کال دے دی گئی، تو اس کے بعد امکان یہ تھا کہ وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے۔ اور جو دوسری بات یہ تھی کہ سہیل آفریدی نے اعلان چونکہ یہ کر دیا کہ بھئی ہم واپس نہیں جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اب اس صورتحال میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتانا چاہ رہا تھا کہ کتنے لوگ آئے۔ اب یہ بھی افسوس کی بات ہوتی ہے نا، جب دیکھیں نا وزیر اعلیٰ تو خود جب موومنٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو 20-25 لوگ تو اس کے ساتھ ویسے بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے، پروٹوکول کے، دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے 20 سینیٹرز ہیں، وہاں پہ دو پہنچے یا 3 پہنچے ہوں گے۔ پھر کے پی اسمبلی میں اگر 114 کے قریب ٹوٹل وہ ہے ممبرز اس میں ہیں کے پی اسمبلی میں، جس میں اگر ہم دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کے جو ہیں 124 جو کے پی اسمبلی ہے اس میں 124 رکین ہیں، اس میں سے 92 جو ہیں وہ ہیں جناب خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایم پی ایس، ٹھیک ہے جی۔ پھر پنجاب کا نمبر آتا ہے، 116 لوگ پنجاب میں ہیں۔ پھر سندھ میں جو ہے وہ 11 کے قریب لوگ وہاں پہ بھی ہیں، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہ بھی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے لوگ نہیں تھے، قومی اسمبلی کے چند قومی اسمبلی کے ممبران تھے۔ اگر اس طرح ہی احتجاج کرنا ہے کہ جب آپ لوگوں نے آنا ہی نہیں ہے، آپ نے شرکت ہی نہیں کرنی ہے، آپ نے احتجاج سے مذاق بنانا ہے، احتجاج سے آپ نے لوگوں کو ہنسانا ہے، یعنی چند درجن لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، اور رات جب کافی لیٹ ہو گیا تو دیکھا گیا کہ لوگ آہستہ آہستہ مزید کم ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں سہیل آفریدی صاحب کے پاس تو اور کوئی طریقہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو منتخب لوگ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہیں اور قومی اسمبلی میں ہیں، پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہیں، 300-400 لوگ تو 500 یہی بن جاتے ہیں سارے، 500 لوگ یہ ہیں، پارٹی کے عہدیدار کتنے ہیں، سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ بھئی وہاں پہ آپ کم از کم ایک اچھی گیدرنگ جمع ہو جاتی، 2-4 ہزار لوگ جمع ہو جاتے، بڑی گیدرنگ بن جاتی، ساری رات اگر آپ وہاں گزار لیتے تو میرے خیال میں کہ ایک اچھا میسج آتا۔ لیکن جو سردی بڑھتی گئی، لوگ بھی غائب ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ کوئی 2-4 درجن لوگ رہ گئے۔ پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو کال آف کرتے ہیں۔ پھر صبح جا کے پھر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا گیا، پھر چیف جسٹس سے ملاقات کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں ہوئی، تو کہا گیا کہ جناب اب ہم احتجاج کریں گے یہاں پہ، وہاں بھی چند گھنٹے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس طرح کے دھرنوں سے یا اس طرح کے مذاق سے ان کی رہائی جو ہے اس میں کوئی مدد ملے گی۔ اور جب علیمہ خانم کہتی ہیں نا کہ 10,000 لوگ لائیں، تو 10,000 کی بجائے یہ 2 درجن لوگ لے جاتے ہیں، 3 درجن۔ میرے خیال میں کہ ان سے یہ آپ کی مومنٹم نہیں بنے گا۔ دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ 8 فروری کے حوالے سے تو پنجاب میں تو ایک تو سنڈے ہے، ویسے بھی چھٹی ہوگی، دکانیں بند ہوں گی، ٹرانسپورٹ کم ہوتی ہے، پھر بسنت ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے پنجاب میں، تو میرے خیال میں کہ وہ بھی ایسی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مذاق ہی ہے میرے خیال میں، کہ وہ آپ نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، ورکنگ ڈے ہی نہیں ہے، چھٹی کا دن ہے، لوگ اپنا انجوائے کریں گے گھروں میں، انہوں نے کیا کرنا ہے باہر نکل کے، نہ کسی نے دفتر جانا، نہ کسی نے اسکول جانا، نہ کالج جانا، کسی نے نہ بزنس کا کوئی اتنا وہ ہے۔
تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ انہیں علاج کے حوالے سے بہترین سہولتیں ملنی چاہیے۔ قیدی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ قیدی ہیں، ان کو بہترین سہولتیں ملنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب 8 فروری کا جو امتحان ہے اس میں تحریک انصاف کیا سوشل میڈیا سے ہی کامیاب ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ان کی ساری کمپین چل رہی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کو لایا گیا تھا، جو چونکہ میڈیا پہ تو اتنا وہ نہیں تھا، بلیک آؤٹ ہی تھا، تو سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی بیانیہ بنایا جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا سے بیانیہ نہیں بننے لگا، جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں، یہ کام نہیں چلنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ نہیں چلنے لگی، اور یہ تحریک جو ہے نا مجھے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور نہ اگر آپ کہیں کہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو رہائی نہیں ہوگی۔ اور جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے آیا ہوں اور پھر میں حکومت کرنے نہیں، نظام بدلنے آیا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے جو دعوے تھے، جو اعلانات تھے، میرے خیال میں کہ وہ سب ختم ہو چکے ہیں، دم توڑ چکے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔